السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الله عز وجل وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وقال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست یہ ہے کہ ٹھنڈک کا زمانہ ہے اور سبھی لوگ اس سے جوجھ رہے ہیں، اس لیے یہ جو ٹھنڈی یا گرمی کا زمانہ آتا ہے یہ بھی اپنے ساتھ خیر اور بھلائی کا تحفہ لے کر کے آتا ہے کہ اس کے اندر بھی انسان خیر اور بھلائی کے اچھے سے اچھے کام کر سکتا ہے۔ اس لیے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں پر رحم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین کے اندر جو ہے جو لوگ ہیں ان کے اوپر تم رحم کرو، آسمان میں جو رہنے والا ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے، ایسے غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو ان کی مدد کیجیے، گدے سے، لحاف سے، چادر سے، مفلر سے، سویٹر سے، جس طرح سے بھی جس کی جو بھی ہو سکتی ہو استطاعت، اس کے مطابق ضرور مدد کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اللہ کی آگ سے حفاظت مانگو، پناہ مانگو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا، اس کی کیا حیثیت ہے، توڑ دیجئے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے قابل قبول ہے اگر انسان صدق دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جائزہ لیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ضرورت مند بھی ہیں، لیکن حیا اور شرم مانے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا کہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لا يسألون الناس الحافا، اپنے عزت نفس کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، مر جائیں گے لیکن سوال نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ان کی مدد کیجئے، نصرت کیجئے، اللہ آپ کا مددگار اور ناصر و حامی ہوگا۔ میں نے یہ 3 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کی ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ یہ جو وقت ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آباء و اجداد کو اجتماعی طور پر گالی دی جا رہی ہے، جلوس کی شکل میں نکل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے آباء و اجداد کو گالی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے کہیں کہیں یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ گھر واپس چلے آؤ، نکل گئے تھے اب گھر واپس چلے آؤ، گھر واپسی کا نعرہ ہے۔ اسی طرح سے نماز میں مختلف جگہوں پر رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، اذان سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مسلم بچیوں، لڑکیوں جو باعزت لڑکیاں ہیں، ان کا فوٹو لے کر کے اور ان کو نیلامی کا کیا کہتے ہیں میڈیا میں جو ہے اعلان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یا ایک کمیونٹی کو مار کے ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں اگر آگ لگی ہوئی ہو تو پہلے آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ملک جو ہے ان حالات سے گزر رہا ہے، کورونا کی مہاماری ہے، اومیکرون کی ہے، جس نے گھر گھر اور کیا کہتے ہیں خاندانوں کو جو ہے اجاڑ دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہماری جو ضمیر کی آواز تھی وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تمام مسلک کے لوگ اور تمام مذہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے طریقہ کار پر اس اللہ کی عبادت کرتے اور اس سے توبہ کرتے کہ اے اللہ اس بلا سے اس بلا سے ہم سب کی نجات عطا فرما۔ دیکھیے گناہوں ہی کے ذریعہ، گناہوں ہی کی وجہ سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں ہی کی وجہ سے اور پاپ کی وجہ سے ہی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور توبہ ہی کا ذریعہ اٹھتی بھی ہے۔ جب توبہ کرے گا، استغفار کرے گا اللہ کی دربار میں کہ اللہ ہم پاپی ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں اللہ معاف فرما اور ہم سے اس قہر کو، اس غضب کو دور فرما، جبھی دور ہوگا۔ ڈھول تاشا بجانے سے نہیں بلکہ صدق دل سے توبہ کرنا، جس کا حق لیا ہو اس کا واپس کرنا، اور خاص طور پر جو یعنی کسی کے اوپر ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگنا۔ ان سب چیزوں سے جو ہے مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھتی ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، ندامت اور شرمندگی کے دو آنسو پوری دنیا پوری زندگی کے گناہ کو جو ہے صاف اور دھول دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس سے گناہ ہی نہ ہوا ہو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مذہب کے اور ہر دھرم کے جاننے والے لوگ اور اس کے عقل مند اور ہوشیار لوگ یہ کہتے کہ بھائی اب عبادت گاہوں کو آباد کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کرو، غریبوں اور محتاجوں کی نگرانی کرو، اس سے جو ہے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور ہماری یہ کشتی جو ہے جو مجدھار میں پھنسی ہوئی ہے اور ابھی سبھی لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پورے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ اور استغفار کیا جاتا، اللہ کی طرف لوٹا جاتا۔ اگر سڑک کے اوپر اسپیڈ بریکر ہو اور ایک نوجوان جو ہے نوعمر اپنی گاڑی اسی طرح سے چلاتا جاتا ہو تو ٹوٹ ٹاٹ جائے گی اور پتہ یہ چلے گا کہ وہ مر بھی گیا کہیں ایکسیڈنٹ کر کے۔ لیکن اگر ایک جگہ دھکا لگا اس کو اور اس کے بعد وہ ہوشیار ہو گیا کہ بھائی اب جو ہے آہستہ گاڑی چلائیں گے، صحیح طریقے سے گاڑی چلائیں گے تو اپنی منزل تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے گا۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر آدمی اپنے مذہب، اپنے مسلک، جو بھی ہندوستان کے اندر بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ظلم کرو، زیادتی کرو، کسی کا حق مار لو، جھوٹ بولو، شراب پیو، نشے کے عادی بن جاؤ، کوئی مذہب نہیں کہتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدق دل سے سارے لوگ اللہ کی طرف لوٹتے، یہ اللہ اس بلا سے، اس مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ چہ جائے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے چھیٹا کشی کرنا کہ فلاں کی اذان سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، فلاں کی نماز سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ان کو مار دو، کاٹ دو، نکال دو، ہٹا دو۔ میرے محترم بزرگوں دوست سے اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہونے والا کس سے ہے؟ جب ہم صدق دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کریں گے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، پوری انسانیت، ہمارا یہ جو قرآن ہے نا، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور نبی آخر الزماں پوری انسانیت کے لیے نبی تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے مسلمانوں کے لیے، رحمت للعالمین کہا گیا ان کو۔ میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو۔ کوئی بھی اچھے یا برے حالات مسلمان کے سامنے پیش آتے ہیں تو دیکھنا چاہیے قرآن کیا ڈائریکشن دے رہا ہے، کیا ہدایت دے رہا ہے، اور اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہدایات ملی ہیں، سنت حدیث کے اندر کیا ہدایات ملی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال الذین کفروا لرسلہم، تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، ان کے ماننے والوں نے کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، دیکھو تم وحدانیت کی بات مت کرو، تم عقیدے کی بات مت کرو،
تم ایمان کی بات مت کرو ورنہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، چلے جاؤ یہاں سے باہر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا بھی، تو کیا کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، وہ قومیں کیا کہا کرتی تھیں کہ ہم تم کو اپنے اس سے نکال دیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہاں ہمارے ساتھ رہنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور ایک ہی طریقہ کار ہے، اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے مذہب میں چلے جاؤ۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو ہمارے ساتھ رہنا تو رہ سکتے ہو، ورنہ ہم تم کو نکال دیں گے۔ ساری قومیں اپنے انبیاء سے یہ کہتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے وحی کیا اپنے انبیاء کے پاس وحی بھیجی۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، کہ ہمارا حکم یہ صادر ہو چکا ہے اپنے بندوں کے سلسلے میں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ اللہ تعالیٰ انہی کی مدد فرمائے گا، بشرطے کہ ہم جو ہے اللہ کے صحیح نام لینے والے ہوں اور جو احکام ہیں ان کے صحیح طریقوں پر پابند ہوں۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنو تم سربلند ہوگے اگر تم صحیح اور سچے مومن ہو۔ صحیح اور سچے مومن ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان صحیح ہو۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ ایک عقیدہ ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، یہ عقیدہ خالص اسی کے ساتھ جتنی بھی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سب اسی کے لیے۔ اگر دوسروں کے لیے کیا تو بغاوت ہے، وہ توحید کے اندر گڑبڑی ہوگی۔ تو عقیدے کو صحیح کرے اور اس کے بعد پھر عمل آتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن عقیدہ اصل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ایک دو نہیں۔ کس کام کے لیے؟ صرف کلمے کے لیے، اور اس کلمے ہی کے وجہ سے جتنی عداوتیں اور جتنی نفرتیں ہو رہی ہیں وہ صرف کلمے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ہماری چمڑی کی وجہ سے نہیں، ہمارے حلیے کی وجہ سے نہیں۔ تو ہو رہی ہے کس وجہ سے دشمنی ہو رہی ہے؟ صرف کلمے کی وجہ سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کلمے کے اوپر غور کیا جائے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ کلمے کے تقاضوں کو کیا کیا ہم سے مانگتا ہے یہ کلمہ، اس کے مطابق ہم چلیں اور کہیں، اور اس کے بعد پھر عمل ہے دوسرا درجہ۔ عمل میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سود کے کاروبار نہیں کرنے ہیں، زنا حرام ہے، یہ سب کے سب اعمال ہیں۔ لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ عقیدہ صحیح کرو سب کا، کہ سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مارنے جلانے والی ذات ہے، جس نے اس سنسار کو، عالم کو پیدا کیا ہے، عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ عبادت یہ سر اسی کے سامنے صرف جھکنا چاہیے۔ تو ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکشن دیا، ہدایت دی ہے کہ اس سے پہلے بھی حالات ایسے پیش آئے ہیں، لیکن ان انبیاء نے اور ان کے ماننے والوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا انما صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا، گن کر کے نہیں، کاؤنٹ کر کے نہیں، بلکہ بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے اس کو جو ہے اجر اور ثواب ملے گا۔ اس لیے حالات سے کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کلمے ہی کی بنیاد پر لوگوں نے جو ہے نفرتیں قائم کر رکھی ہیں، ان کو بتلانا چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پوری دنیا ہمارے اخلاق سے اسلام دیکھنا چاہ رہی ہے، کتاب پڑھ کر کے نہیں، ہمارے اخلاق سے اسلام دیکھنا چاہ رہی ہے۔ اس لیے ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ کر کے خود ہی کہیں کہ صاحب اگر یہ کلمہ گو لوگ ہیں
تو یہ واقعتاً حق پر ہے، عادل پر ہے، انصاف پر ہے، انہی جیسا ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حالات سے قطعی طور پر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑے بڑے حالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی پیش آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، زہر دیا گیا، اور گلے میں پھندا ڈالا گیا، گھسیٹا گیا، پیٹھ پر جو ہے اوجھڑی رکھی گئی، اور تو اور حالات سے تنگ آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو گویا گھر سے بھی نکالا گیا۔ تو ایسے حالات پیش آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہمارے لیے جو ہے نمونہ ہے، لائحہ عمل ہے، اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمیں نجات ملے گی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ اے میرے پیارے حبیب، ہمیں پتہ ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں، آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں طرح طرح کے کہ قرآن گڑھتا ہے، اور اسی طرح سے کہتا ہے کہ جو ہے نبی ہو گئے، نبی ہم کو نبوت دی گئی ہے، یہ سب کی سب چیزیں کہا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ میرے پیارے حبیب، ہمیں پتہ ہے آپ بہت زیادہ تنگ دل ہو رہے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کی بہتان تراشیوں کی وجہ سے، ان کی الزام تراشیوں کی وجہ سے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کہتا کہ ان کا جواب دو، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے میرے پیارے حبیب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے میں چلے جائیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ایسی عبادت کیجئے، عبادت کرتے کرتے آپ کی موت ہو جائے۔ تو یہ قرآن پاک کا بہت 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 عظیم نسخہ ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ، ان حالات سے بچانے والے، حفاظت کرنے والے آپ ہی ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم توبہ کرتے ہیں، صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں ہمارے توبہ پر قائم و دائم رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان حالات سے پوری انسانیت کو نجات دے دے اور پناہ دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔